السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوت القرآن یوٹیوب چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ او اسلام کو مکمل اپنائی کا چھٹا سبق لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم سکون کے متعلق پڑھیں گے۔ تو مصنف فرماتے ہیں آج اکثریت ایسے لوگوں کی ملتی ہے جو یہ کہتے ہیں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں۔ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سکون تلاش کرتے ہیں مال اور مادی چیزوں میں، جبکہ ایسا نہیں۔ قرآن پاک کچھ اور فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پکڑتے ہیں۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ آدمی دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح۔ حالی روح کو بھی آدمی نہیں کہا جا سکتا اور حالی جسم کو بھی لاش کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں جب ملتے ہیں تو سلسلہ چلتا ہے۔ اب ان دونوں کو پرسکون رہ کر کام کرنے کے لیے اپنی اپنی غذا چاہیے۔ جسم کی غذا ہے رزق الہی اور روح کی غذا ہے ذکر الہی۔ جسم کو جب غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو اس احساس کا نام بھوک ہے اور اس کا تعلق بذریعہ معدہ جسم سے ہوتا ہے۔ جب آدمی کو بھوک لگی ہو تو وہ بنگلہ کوٹھی اور مال و دولت سے، اہل و عیال سے، نرم بستر اور صوفہ پر بیٹھنے سے، بہترین کار یا کاروبار سے، یا تاش اور کرکٹ کھیلنے سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس وقت چند ٹکڑے بریڈ کے یا بسکٹ، کوئی پھل یا چپاتی یا قسم رزق، کوئی چیز معدہ میں جائے گی تو بھوک کنٹرول ہوگی۔ یہی حال روح کا ہے۔ اسے جب غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو اس حالت کا نام بے سکونی ہے۔ چونکہ روح کا تعلق دل سے ہے، لہٰذا دل میں یہ احساس بے چینی پیدا ہوتا ہے۔ تب محل گاڑیوں میں، بنگلو کوٹھیوں میں، ٹی وی ریڈیو میں، مال و منال میں، اہل و عیال میں اور بڑی بڑی گاڑیوں اور تجارتوں یا کھیل تماشوں سے یہ دولت میسر نہیں آئے گی۔ یہ سامان سکون نہیں ملے کیسے؟ اس وقت روح کی غذا قسم ذکر سے کچھ کریں گے، چند نوافل، کچھ تلاوت، درود شریف یا اللہ اللہ کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ سکون ملے گا۔ اور اگر مکمل عبادت گزار بنیں گے، اسلام کو مکمل اپنا لیں گے تو انشاءاللہ سکون کی دولت سے مالا مال رہیں گے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا نہیں آیا وقت مومنوں کے لیے کہ مائل ہوں، جھکیں دل ان کے اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی یاد کے لیے، اور جو اترا ہے حق سے مراد قرآن۔ کب اللہ تعالیٰ کی یاد اور قرآن دستور العمل کی طرف پلٹو گے؟ وغرتکم الامانی، تمہیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے تمہاری لمبی لمبی آرزوؤں نے کہ آج یہ اور کل وہ، اسی طرح لمحات زندگی ختم ہو جاتے ہیں۔ اٹھ خواب غفلت سے نکل۔ آگے مصنف شفاعت کبریٰ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔ اس کے متعلق پہلے مختصراً لکھا جا چکا ہے۔ تقریباً مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر اس کے قائل ہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ملتا ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں والوں کے لیے ہے۔ ظاہر ہے جس کی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا۔ ہمارے پاس سب سے بڑا آسرا یہی ہے، مگر ساتھ ہی یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف یہ استغاثہ بھی دائر کریں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور کہا اور کہے گا رسول، اے رب بے شک میری قوم یعنی امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، یعنی اسے پڑھ سمجھ کر اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ زبانی دعویٰ تو اسلام کا کیا کرتے تھے مگر عملاً من مانی کیا کرتے تھے۔ دستور العمل جو انہیں قرآن کی صورت میں دیا گیا تھا اس پر نہ نجی زندگی، نہ معاشرتی زندگی، نہ اقتصادیات اور معاشیات میں عمل تھا، حتیٰ کہ ان کی عدالتوں میں بھی قرآن کو کوئی حیثیت نہیں دی گئی تھی، جبکہ قرآن کیا فرماتا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو نہ فیصلہ کرے ساتھ اس کے جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، پس وہ لوگ وہی کافر ہیں۔ جو کوئی منصوص حکم ہوتے ہوئے
یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح خود ساختہ قانون بنا لے، یا جیسا کہ مغرب زدہ ذہنوں نے اسلامی سزاؤں اور حدود کو وحشیانہ قرار دے کر ان کے قائم مقام قانون سازی کر لی ہے، ان کے کفر میں تو شک ہی کیا ہے۔ رہا وہ جو منزل من اللہ کو عقیدہ مان کر فیصلہ اس کے خلاف کرے، وہ عملاً کافر ہے، یعنی زبانی دعویٰ تو مسلمان ہونے کا ہے مگر کام کافروں والے ہیں۔ ایسے لوگ پہلے عقیدہ و اعمال درست کریں، پھر شفاعت کی امید رکھیں۔ آگے مصنف زبانی دعویٰ اسلامی کے متعلق تحریر فرماتے ہیں: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا گمان کرتے ہیں لوگ یہ کہ چھوڑ دیے جائیں گے، یہ کہ کہا ہم ایمان لائے اور وہ نہیں آزمائے جائیں گے؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ زبانی دعویٰ ایمان کر دیا تو بس سب کچھ ہو گیا؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، عملی مسلمان بننا ہوگا، ابھی گٹیالی میں ڈال کر کھرا کھوٹا پرکھا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، البتہ آزمائیں گے ہم تمہیں ساتھ کسی چیز کے خوف سے اور بھوک سے اور مالوں کے نقصان سے اور جانوں کے اور پھلوں کے، مختلف چیزوں اور مختلف طریقوں سے تمہاری آزمائش ہوتی رہے گی۔ خوف و ہراس، بھوک و پیاس، مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے آزمائے جاتے رہو گے۔ یہ تو شہادت گاہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ لوگوں نے یہ سن کر کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہہ دیا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، جنت میں داخل ہو جائے گا، بس مست ہو گئے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب جنت ہماری ہے۔ نہیں بھائی، امتحان تو اب شروع ہوں گے، جانچ پڑتال تو اب ہوگی، کلمے میں کتنے سچے ہو۔ کلمہ اپنے کچھ مطالبات رکھتا ہے، پوری فرما برداری کا ثبوت دینا ہوگا۔ پہلی امتوں کی بھی طرح طرح سے آزمائشیں ہوئی ہیں، ان پر آرے چلائے گئے اور ان کی کھالیں تک ادھیڑی گئیں، مگر وہ اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہے۔ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اس کا یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال کر سچے اور جھوٹے ظاہر کرتا ہے۔